وہ لڑکی جسے خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ ایک خاموش دل کی کہانی۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس کا دل عام نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور خاموشی سے سوچتی، یا اللہ، کیا میں کبھی تیرے گھر آ سکوں گی؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، ایک ایسا درد جسے وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، دعا بھی مانگتی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ سا تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ چھپا ہوا گناہ۔ عائشہ کے ماضی میں ایک ایسا راز تھا جو وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتی تھی، ایک تعلق جو حلال نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن نفس اسے بار بار کمزور کر دیتا تھا۔ وہ اکثر کہتی، اللہ غفور ہے، حج پر جا کر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کے اندر ایک آواز تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ دعا کی قبولیت۔ ایک رات عائشہ نے رو رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے اپنے گھر بلا لے۔ چند مہینوں بعد اس کا نام حج کے قرعہ اندازی میں آ گیا۔ وہ سجدے میں گر گئی، یا اللہ، تو نے مجھے بلا لیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ مکہ کا سفر۔ جہاز میں بیٹھتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار درود پڑھ رہی تھی، لیکن دل میں عجیب سا خوف تھا۔ یا اللہ، میں تیرے گھر آ رہی ہوں، لیکن کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ مکہ کی زمین پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلا دیدار یا نہیں، وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے لوگ زندگیاں تڑپا دیتے ہیں۔ عائشہ حرم میں داخل ہوئی۔ ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، ہر زبان پر اللہ کا نام تھا، لیکن عائشہ کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف، چیخ اور خاموشی۔ وہ بار بار آنکھیں جھپکاتی، چہرے پر پانی ڈالتی، لیکن خانہ کعبہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جسم کانپنے لگا، سانس تیز ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے کعبہ، اور عائشہ خالی جگہ دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، شاید طبیعت خراب ہے، کسی نے کہا، امام صاحب کو بلاؤ۔ عائشہ بس رو رہی تھی۔ امام کی آمد۔ حرم کے ایک بزرگ امام آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ انہوں نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہاں موجود ہے۔ سوال اور خاموشی۔ امام نے پوچھا، بیٹی، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، کچھ بھی نہیں۔ امام نے آہ بھری، بیٹی، کبھی کبھی آنکھیں نہیں، دل بند ہو جاتا ہے۔ اعتراف گناہ۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عائشہ ٹوٹ گئی۔ وہ رو رو کر بولی، اور اپنا سارا گناہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ امام کی سخت مگر نرم بات۔ امام نے فرمایا، بیٹی، اللہ کے گھر آنے سے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ نیت میں یہ نہ ہو کہ گناہ چھوڑوں گی بعد میں۔ سچی توبہ۔ عائشہ زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، میں سچی توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ روئی، اتنا روئی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ لمحہ۔ امام نے کہا، اب دیکھو۔ عائشہ نے آنکھیں اٹھائیں اور دیدار کعبہ۔ اس نے خانہ کعبہ دیکھا، نور، جلال، رحمت۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی اور سجدے میں گر گئی۔ بعد کا سفر۔ حج کے باقی دن عائشہ بدل چکی تھی۔ وہ خاموش رہتی، زیادہ روتی اور کم بولتی تھی۔ واپسی۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ لوگ پوچھتے، حج کیسا رہا؟
वो कहती, अल्लाह ने मुझे देख लिया। आखिरी पैगाम, इख्तिताम। नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है, हज आँखों का नहीं, दिल का सफ़र है। अगर दिल साफ हो, तो अल्लाह खुद अपना घर दिखा देता है।